فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ ہمارا درس قرآن میں چل رہی ہے۔ الحمدللہ گزشتہ جمعہ کی مبارک بات ہوئی رب العالمین پہ انشاءاللہ آج گفتگو سماعت فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کی، تمام تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے، سارے عالمین کا پروردگار، رب پروردگار، عالمین سارے جہان کا، سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ رب یہ لفظ قرآن پاک میں آپ جگہ جگہ پڑھیں گے، رب تو کیوں نہ اس کو سورہ فاتحہ میں تھوڑا سا سمجھ لیا ہے۔ رب کے معنی ہے لغوی اور شرعی معنی، الرب یعنی اللہ عز و جل، اور وہ ہر چیز کا رب ہے یعنی ہر چیز کا مالک ہے۔ پتہ لگا رب کا دوسرا معنی مالک بھی آتا ہے۔ ابو منصور نے کہا کہ لغت میں رب کے معنی مالک بھی آتے ہیں، سید بھی آتے ہیں، مدبر بھی آتے ہیں، معتمد بھی آتے ہیں، ان سب معانی کا اطلاق رب پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت محمدی میں بندے کو رب نہیں کہا جاتا، پچھلی امتوں میں کہا جاتا ہے، یا انسانوں کو چھوڑ کے جانوروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضور علیہ السلام نے گم شدہ اونٹ کے لیے کہا کہ حتی یلقاہا ربہا، یہاں تک کہ وہ گم شدہ اونٹ اپنے مالک سے آ کے ملے، تو اونٹ کے مالک کو حضور نے رب فرمایا۔ تو اونٹ جو کہ مکلف نہیں ہے، جانور ہے، شریعتی احکامات اونٹ پہ لاگو ہوتی نہیں، تو اونٹ اپنے رب سے مل لے گا یعنی اپنے مالک سے مل لے گا۔ لیکن پچھلی امتوں میں یہ انسانوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے اذکرنی عند ربک، حضرت یوسف علیہ السلام نے قید میں ایک قیدی سے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا تم اپنے رب کے سامنے میرا ذکر کرنا، تم جا رہے ہو قید سے رہائی پا کے، تو اپنے رب کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ وہاں پر اس کا جو آقا تھا، بندہ تھا، حضرت یوسف نے اس کو رب کہا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا، یہ سورہ یوسف میں موجود ہے، انہ ربی احسن مثوایا، بے شک میرے رب نے مجھے اچھی رہائش دی۔ تو یہ رب کا اطلاق عزیز مصر کی طرف بھی ہو رہا ہے کہ عزیز مصر نے بڑا اچھا رکھا مجھے، اور رب کا اطلاق اللہ کی طرف بھی ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھے بڑا اچھا رکھا، میں ادھر تھا تو بھی اللہ نے اچھا رکھا، جیل میں ہوں تو بھی اللہ نے اچھا رکھا۔ تو رب کا اطلاق پچھلی امتوں میں بندے کی طرف ہوتا تھا، لیکن شریعت محمدی میں اب غلام اپنے آقا کو رب کہے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ حضور نے اس کو ناپسند فرمایا ہے کہ کوئی آقا اپنے غلام سے اپنے آپ کو رب کہلوائے۔ فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو اس نے بھی تو یہی کہا تھا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بلند رب ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو رب بتایا۔ تو وہ پچھلے امتوں میں اپنے آپ کو بندہ رب کہتا تھا، لیکن اس وقت اس شریعت محمدی میں بندہ اپنے آپ کو رب کہلوائے یا بندے کو رب کہا جائے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔
ہاں ایک بڑے عالم دین کو ربانی تو کہتے ہیں کیونکہ ربانی بہت زیادہ علم رکھتے ہیں. جیسے حضرت ابن عباس کا جب انتقال ہو گیا جن بدر صحابہ حضرت ابن عباس کا، تو حضرت محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ اس امت کے ربانی فوت ہو گئے، بہت علم والے. تو وہ ربانی بھی بولا جاتا ہے انسان کو، بندے کو. رب کا صحیح اور آسان معنی تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا. تو ہم کیا کرتے ہیں، پالنے والے کو رب کہتے ہیں. رب العالمین، عالمین کا پالنے والا، عالمین کی تربیت کرنے والا، عالمین کی اصلاح کرنے والا رب کہلاتا ہے. آپ دیکھیں آپ عالمین میں رب اللہ رب العزت کیسے تربیت فرما رہا ہے اور کیسے اصلاح کر رہا ہے، کیسے سنوار رہا ہے. ایک چھوٹے سے بیج کی مثال دوں گا. بیج کو آپ نے زمین میں گاڑ دیا اور اس کے اوپر مٹی آ گئی، پانی ڈال کے آپ ایک طرف ہو گئے. اب کیا ہوا، اس تربیت کرنے والے نے، اس اصلاح کرنے والے نے، اس سنوارنے والے نے اس بیج کی کیسی تربیت فرمائی. وہ بیج دائیں بائیں سے بھی پھٹ سکتا تھا، لیکن اس کو اوپر سے پھاڑتا ہے اور نیچے سے پھاڑتا ہے. اس بیج کو اوپر سے پھاڑتا ہے اور نیچے سے پھاڑتا ہے. اوپر کی طرف سے جو پھٹتا ہے وہ زمین کا کلیجہ چیر کے اس میں سے ننھا سا پودا باہر آتا ہے. اس ننھے سے پودے کو اللہ تناور درخت بناتا ہے. پھر اسی درخت سے شاخیں نکلتی ہیں، شاخوں سے پھول نکلتے ہیں، پھول سے پھل آتے ہیں. پھر اس پھل میں گودا رکھتا ہے، چھلکا بناتا ہے اور پھر اس کے اندر ذائقہ اور مٹھاس اور رس بھر دیتا ہے. تو یہ رب تعالیٰ تربیت فرماتا ہے اس درخت کے اوپر کی جانب سے. اور جو بیج نیچے سے پھٹتا ہے وہ جڑیں بنتی ہیں، زمین کے اندر پھیلتی ہیں اور زمین کے اندر وہ اپنی جگہ بناتی ہیں اور وہی زمین کا پانی اور وہی زمین کی مٹی سے وہ خوراک حاصل کرتی ہیں اور پورے درخت کو پہنچاتی ہیں. اس طریقے سے رب تعالیٰ اس درخت کی تربیت اور اس کی پرورش فرماتا ہے. رب العالمین، عالمین کا پروردگار، عالمین کا پالنے والا. اسی طریقے سے ایک مثال اور لے لیں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نا سورہ مومنون میں، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا فتبارك الله أحسن الخالقين. اللہ رب العزت نے اپنے رب ہونے کو ظاہر فرمایا. کیسے کہ باپ کی پشت سے مادے کو ماں کے رحم میں داخل فرماتا ہے. ماں کے رحم میں وہ مادہ جانے کے بعد جمع ہوا خون بن جاتا ہے، اس کو جمع ہوا خون بناتا ہے. وہی جمع ہوا خون گوشت کے لوتھڑے میں بدل جاتا ہے. پھر اسی گوشت کے لوتھڑے سے اللہ تعالیٰ ہڈیاں نکالتا ہے. پھر اس ہڈیوں کے اوپر بھی گوشت چڑھا دیتا ہے. ذرا خیال کریں، آج ہمارے بازو ہڈی ہے نا، ہڈی کے کنارے کنارے گوشت ہے کہ نہیں؟ ہمارے کان میں ہڈی ہے اور اس ہڈی کے چاروں طرف گوشت ہے. تو گوشت سے ہڈی نکالتا ہے، پھر ہڈی کو گوشت چڑھاتا ہے، ماس چڑھاتا ہے اور پھر اس کو جیسی چاہتا ہے شکل دیتا ہے. اور پھر اسی گوشت میں سے کسی حصے کو کلیجہ بنا دیتا ہے، کسی حصے کو پھیپڑا بنا دیتا ہے، کسی حصے کو پٹنا بنا دیتا ہے، کسی حصے کو گردہ بنا دیتا ہے، کسی کی آنکھیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ باطنی اعضاء سنورنے لگ جاتے ہیں، ظاہری اعضاء سنورنے لگ جاتے ہیں. اور پھر رب تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ چربی کو بصارت دے دی، کان کی ہڈی کو قوت سماع کا مرکز بنا دیا، ناک کی ہڈی کو قوت شامہ کی صلاحیت دے دی اور ایک زبان گوشت کی بوٹی کو قوت گویائی سے نواز دیا. یہ رب تعالیٰ تربیت فرما رہا ہے. اس طرح پورا وجود انسان کا بن گیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو برکت والی ذات ہے اللہ، کیا ہی بہترین بنانے والا ہے. اس نے انسان کو بنایا
تو رب ہے انسان کو بنانے والا ہے، اللہ رب العزت رب ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے انسان کو بنایا ہے۔ اسی لیے تو جب وہ انسان سے خطاب فرماتا ہے نا تو اپنے رب ہونے کو ظاہر کرتا ہے، فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تم اس ذات سے نہیں ڈرنا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تم ایک جان تھے، اس نے ایک جان میں ایسی برکت رکھی کہ ساری کائنات کو لوگوں سے بھر دیا۔ ذرا سا آپ دیکھیں رب تعالیٰ اس رب ہونے کو بار بار قرآن مجید میں فرما رہا ہے۔ اسی لیے جب بندہ بت کا پجاری ہو جاتا ہے، سورج کا پجاری ہو جاتا ہے، آتش پرست ہو جاتا ہے، چاند کی پوجا کرنے والا ہو جاتا ہے، تو وہ رب جس نے پیدا کیا ہے وہ اپنے بندے کو آواز دیتا ہے، اور یہ آواز قرآن میں آج بھی محفوظ ہے۔ سورہ انفطار میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے گمراہ کر دیا، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اس کرم والے رب سے، اس کریم رب سے تجھے کس چیز نے دھوکہ دے دیا کہ تو اسے چھوڑ کے غیر کی پوجا کر رہا ہے۔ اصل پوجا تو اس کی کرنی چاہیے تھی جس نے تجھے شکم مادر میں بنایا، گوشت کا لوتھڑا، پھر اس میں ہڈی رکھی، پھر اس میں سماعت دی، اور پھر اس کو اچھا خاصا انسان کی شکل عطا فرمائی، اور پھر دنیا میں لایا، اور پھر دنیا میں اس کے غذا کا انتظام ماں کی چھاتیوں میں دودھ کے چشمے جاری کر دیے، اس کو توانا کیا، اس کے جسم کو پالا، اور پھر یہاں تک جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتا کھجور کیا ہے اور انگارہ کیا ہے، کھجور کیا ہے اور انگارہ کیا ہے، اس کے اندر یہ سمجھ نہیں ہوتی۔ ہم اس کو آگ سے دور رکھتے ہیں نہیں بچے کا ہاتھ نہ جل جائے، کیا چیز گرم ہے کیا چیز ٹھنڈی بچے کو پتا نہیں، تو معلوم یہ ہوا اس کی عقل، اس کا شعور، اس کی سمجھ بھی ابھی بچی ہے، اس کی عقل، اس کا شعور، اس کی سمجھ بھی بچی ہے۔ اور جیسے جیسے اللہ اس کے جسم کو بڑھاتا ہے اس کی عقل کو بھی بڑھاتا ہے، اس کی سمجھ کو بھی بڑھاتا ہے، اس کے ادراک کو، اس کے فہم کو بڑھاتا ہے، اور جب یہ ادراک، فہم، عقل، شعور اور جسم سب مل کر جوان ہوتے ہیں تب اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے آجا رب کے حضور سجدہ ریز ہو جا۔ اب نماز فرض کرتا ہے، اب نماز فرض کرتا ہے، روزہ فرض کرتا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت اپنے احکام کے ماتحت لاتا ہے کہ اب یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ میرے حضور سجدہ کر کے میرا شکر ادا کر دے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہوئی، زکوٰۃ فرض بالغ ہونے کے بعد، جب تک اس کی عقل، اس کا شعور کامل نہیں تھا اللہ نے کوئی فرض ہی نہیں کیا تھا، اس کا کوئی فرض ہی نہیں کیا تھا۔ ذرا سا آپ دیکھیں تو رب العالمین ہے، سارے عالمین کی پرورش فرمانے والا، سارے عالمین کا پالنے والا ہے، اور یہی بالکل دیکھیں تجھے ماں غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اس کرم والے رب سے کس چیز نے دھوکہ دے دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ وہی ہے جس نے تجھے پیدا کیا، برابر کیا، اور فعدلک، اور اس نے تیرے کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ ایمانداری سے بتائیں کوئی بچہ اپنے ماں کو چھوڑ کے جا رہا ہے گھر سے تو ماں اس کو کیسی دعائیاں دیتی ہے؟ بیٹا تو مجھے چھوڑ کے جا رہا، اس گھر میں جا رہا ہے، اس عورت کے پاس جا رہا ہے، مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ بیٹا میں وہی ہوں جس کی چھاتی سے تو نے دودھ پیا، تجھے میں نے سوکھی جگہ پہ سلایا اور میں خود گیلی جگہ پہ سوئی، میں نے رات کو کروٹ بدل بدل کر تیری پرورش کی، اب راتوں کو جاگ جاگ کر تجھے بستر پہ سلایا، اور تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، میں خود نہیں کھاتی تھی تجھے کھلاتی تھی۔ تو ماں نے جو بچپن میں اس کے ساتھ کیا تھا، ماں وہ دعائیاں دے گی تو بچے کا دل پسیج جائے گا، بچہ واپس آ جائے گا، ماں کو چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ رب تعالیٰ کا انداز ذرا سا دیکھیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
اے جانے والے تو کہاں جا رہا ہے؟ بدھ کے پاس جا رہا ہے، سورج کی پوجا کرنے جا رہا ہے، آتش کی آگ کی پوجا کرنے جا رہا ہے؟ ماں باپ کا رب کریم تجھے اس کرم والے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، میں وہی ہوں جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے سنوارا، جس نے تجھے بنایا، جس نے تیرے کو ڈھانپ دی فی ای صورت ما شاء رکب، اور جیسی صورت میں نے چاہی ویسی صورت میں تجھے سنوار دیا۔ تو میری دہلیز چھوڑ کے غیروں کی دہلیز پہ جا رہا، تو میری دہلیز چھوڑ کے غیروں کی دہلیز پہ جا رہا ہے۔ رب تعالیٰ بھی اس انداز سے اپنے بندے کو بلاتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، میں ہی سے لائق ہوں کہ تم میری عبادت کر، کہ میں نے تجھے پیدا کیا۔ تو رب کے معنی پرورش کرنے والا، پالنے والا، اصلاح کرنے والا، تربیت کرنے والا رب کہلاتا ہے۔ رب العالمین، العالمین، عالم ایسا واحد ہے جس کی جمع آتی ہے عالمی، لیکن یہ واحد خود جمع ہے، عالم کا واحد نہیں آتا۔ قوم کا واحد آتا ہے، قوم، آپ کیا میرے پاس قوم آئی، ہم بولے کہ واحد قوم کا مطلب ہے بہت سارے لوگ چلے آئے ہیں، اس کا واحد میں کہاں سے تھا؟ قوم کا مطلب بہت سارے لوگ، پوری قوم آ گئی، قوم کا واحد نہیں۔ عالم، العالمین، عالم کی جمع عالمین۔ اب یہ عالمین کا پالنے والا ہے اللہ رب ہے۔ حضرت دیہات میں ارشاد فرمایا، حضرت وہب بن منبع سے مروی ہے کہ کل 18,000 عالم ہیں۔ کتنے عالم؟ 18,000 عالم ہیں، اور یہ دنیا ان میں سے ایک عالم ہے جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں۔ یہ دنیا ان میں سے ایک عالم ہے، اس کے علاوہ 18,000 عالم ہیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ یہ اچھی بات اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی۔ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ عالمین کا پالنے والا ہے، عالمین کا۔ فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے یہی بات پوچھی تھی۔ فرعون نے یہی تو کہا تھا جس کو اللہ نے سورہ شعراء میں بیان کیا۔ قال فرعون، فرعون نے کہا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہے؟ وما رب العالمین، یہ رب العالمین کون ہے؟ قال، تو موسیٰ نے ارشاد فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ رب العالمین کا پوچھتا ہے، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے ہر چیز کا رب ہے، اسے کہتے ہیں رب العالمین۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو اس رب پر ایمان لے آؤ، اس رب کی طرف میں بلا رہا ہوں۔ لیکن فرعون تو ایک گھمنڈ میں تھا، وہ اپنے آپ کو ہی رب بنا بیٹھا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو رب کے معنی پرورش کرنے والا، پالنے والا، اور العالمین سے مراد اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب عالم ہے۔ یہ سمجھ لیں العالمین میں سارے آ گئے، شمال بھی آ گیا، جنوب بھی آ گیا، مشرق بھی آ گیا، مغرب بھی آ گیا، عرش بھی آ گیا، فرش بھی آ گیا، تحت الثری بھی آ گیا، ثریا بھی آ گیا، کہکشائیں بھی آ گئی، بچپن کا عالم، جوانی کا عالم، بڑھاپے کا عالم، یہاں کا عالم، وہاں کا عالم، عالم آخرت، عالم برزخ، یہ سارے عالم کو ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم میں ہے۔ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے۔ اب آپ کو ایک اونچی بات بتاؤں تو اللہ ہے رب العالمین، اللہ ہے رب العالمین، کہ وہ سارے عالمین کا پروردگار ہے، سارے عالمین کا پالنے والا ہے، اور سارے عالمین کی تربیت اور اصلاح اور پرورش کرنے والا ہے۔ سارے عالمین کا رب العالمین ہے،
اور اسی رب العالمین نے اپنے محبوب کو سارے عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا۔ اب جتنے بھی عالم ہیں، جس عالم کا اللہ رب العالمین ہے، اس عالم کے لیے حضور رحمت للعالمین۔ اب جتنے بھی العالمین وہاں پر بھی ہے، العالمین یہاں پر بھی ہے، رحمت للعالمین اور رب العالمین، ادھر بھی الف لام عالمین پہ لگا ہوا ہے، ادھر بھی الف لام عالمین پہ لگا ہوا ہے، اور ادھر الف لام کو میں پہلے الحمد میں سمجھا چکا ہوں کہ الف لام کا مطلب ہوتا ہے تمام، سب، الحمدللہ تمام تعریفیں مخصوص ہیں اللہ کے لیے، تو ادھر بھی الف لام لگا ہوا عالمین پر، تو گویا اللہ تمام عالمین کا پروردگار ہے اور مصطفیٰ سارے عالمین کے لیے رحمت للعالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، پالنے والا پروردگار۔ اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ انشاءاللہ یہ دو آیت پر میں اپنے جمعہ المبارک کو بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ درس قرآن میں استقامت عطا فرمائے، ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا